صوفی صاحب فرماتے ہیں، صوفی سلطان میاں صاحب قبلہ، اگر زندگی میں ایک جلسے میں شرکت کر کے ایک نعت پڑھنے کا موقع مل جائے تو پوری زندگی اللہ کا شکر ادا کیا کرو. پوری زندگی، یہی سب سے بڑا لفافہ ہے، یہی سب سے بڑا نذرانہ ہے. میری ماں بہنیں سن لیں حالات کتنے خراب ہیں. وہ تھوڑی دیر کے بعد ان کا دل اگ جائے گا، گرمی میں ہے، وہ نقاب میں ہے، وہ پردے میں ہے، گھر چلی جائیں گی. لیکن ابھی حالات کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، پوری دنیا اسے سنے گی. میں تقریباً آج سے 6-7 سال پہلے بڑودرا سے سفر کر رہا تھا. ایک عظیم عرس ہے ہو رہا تھا، سرکار شفیع ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. ان کے عرس سے میری واپسی ہو رہی تھی، تو میرے جو گاڑی کا ڈرائیور تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ بھائی آپ کی گاڑی کن کن کاموں میں استعمال ہوتی ہے؟ بارات میں، شادی وغیرہ میں، مسافروں کو ڈھلنے میں، اسٹیشن پہ، ایئرپورٹ پہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ اگر آپ کے دل کے اندر ایمان کی رمق باقی ہے تو آپ کو رات بھر نیند نہیں آئے گی. آپ چاہے سگریٹ پینے کے لیے چلے جائیں، چاہے پان کھانے کے بہانے سے چلے جائیں، یہاں سے آپ کو نیند نہیں آئے گی. خدا کی قسم، یہ علوم علی کے، علوم نبی کے، علوم رضا کے وارثین بیٹھے ہوئے. میں ان کے سامنے بولتا ہوں. میں نے اس بڑودرا کے قریب سے مجھے لے جانے والے ڈرائیور سے پوچھا کہ تم اپنی گاڑیوں کا استعمال کہاں کہاں کرتے ہو؟ تو اس نے جو جواب دیا، آج تک جب مجھے اس کا جواب یاد آتا ہے تو گھنٹوں نیند نہیں آتی ہے. سنے میری ماں بہنیں، اصل میں ہنگامہ زیادہ ہو جاتا ہے تو باتیں ہو نہیں پاتی، ہوتی بھی ہے تو لوگ سمجھ نہیں پاتے، اور رسمی طور پر ادائیگی چل رہی ہے. سمجھے، یہ چیز ختم ہو جائے تو بات دل تک پہنچ جائے گی. بات دل تک پہنچ جائے گی. ہمارا ہنگامہ زیادہ ہو گیا ہے اور اس کی افادیت پر لوگ غور نہیں کرتے ہیں. رات رات بھر بچے غبارہ کھیلتے رہتے ہیں مجلسوں میں. کہاں تک باتیں بتائی جائیں، نیند نہیں آتی. کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے. وہ کہتا ہے مولوی صاحب ایسا ہے کہ میری گاڑی جو ہے نا زیادہ تر ہاسٹل میں رہتی ہے. ہاسٹل میں. میں نے کہا ہاسٹل میں تمہاری گاڑی کا کام کیا ہے؟ وہ جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ان کو کہاں لے کے جاتے ہو تم؟ تو معلوم ہے اس نے کیا جواب دیا؟ خدا کی قسم اس نے کہا جو بات میں بتا رہا ہوں یہی بات میں کعبے کے آنگن میں بتا سکتا ہوں. اللہ ماشاء اللہ، یہی بات میں مسجد میں بتا سکتا ہوں. اور میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی، میں اس مدرسے میں جو سرکار شیخ لوڑیا کی روح کا فیض عشق مصطفیٰ کی صورت میں تقسیم کرتی، ماں بتا سکتا ہوں. غلاف کعبہ تھام کے کہہ سکتا ہوں. اس غیر مسلم ڈرائیور نے کہا تھا یہ میری گاڑی ہاسٹل میں لگی رہتی ہے، میں اس گاڑی سے رات میں لڑکیوں کی عزتوں کی سپلائی کرتا ہوں. مجھے یہ باتیں بتانی نہیں، مجھے معاف کرنا نہیں چاہیے کہ مجھے بتانا. لیکن معلوم اس کے بعد کیا بولا؟ اپنا چھوٹا سا موبائل نکال کے بولا مولوی صاحب آپ لوگ تقریر کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، اس ہاسٹل میں سب سے زیادہ مسلم لڑکیاں ہیں جو راتوں کو اپنی عزتیں بیچتی ہیں. ادھر دکان لگی ہوئی اس لڑکی چلے جائے، آپ کا دل کہتا ہے چھوڑ دیں ماں بہنوں کو، انگاروں کے حوالے چھوڑ دیں ان کو چھوڑ دیں آپ جہنم کے تپتے ہوئے تپش کے حوالے سے. آج ہمارے گھر پہ یہ معاشرہ ہے. آپ یقین کریں میں گھنٹوں تو میری سانس نکلنا مشکل ہے. عجیب سی کیفیت تھی، میری روح اوپر نیچے ہوتی تھی، میری سانس اوپر نیچے ہوتی تھی. عجیب سی کیفیت میں تھا. اے سی چل رہی تھی، مجھے پسینے آ رہے تھے. اس نے کہا سب سے زیادہ مسلم لڑکیاں ہیں جو ہاسٹل میں پڑھتی ہیں اور راتوں کو پیسے لے کے اپنی عزت بیچتی ہیں. یہ کام ہے اور اس کی زبان ابھی تک وہ جملے مجھے یاد ہیں. ابھی ایک بیماری ہے یہ پورے ہندوستان میں، مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاں، یہ ہمارے معاشرے کا عالم تھا. میں ایک سوال کرتا ہوں اپنی بہنوں سے، آخر کیا کمی ہے ان آنکھوں میں جو آنکھیں قرآن پڑھتی ہیں؟ آخر ان گھروں میں سے تمہارا دل کیوں چڑھ گیا جن گھروں میں حضور پر درود پڑھا جاتا ہے؟ آخر ان چہروں کی چمک میں کون سی تم نے کمی پائی ہے؟ تم نے پتھروں کو خدا کہنے والوں سے عشق کر بیٹھی. تمہیں معلوم نہیں کہ حضور کے چہرے کی چمک حضور کی امت کے دل کے چہرے میں آج ہی پائی جاتی ہے. کہاں جا کے دل لگایا ہے لڑکیوں نے؟ ہماری ناک کر گئی. اسلام کی روح تڑپتی ہے. خدا کی قسم قرآن کے پاروں کو کھولنے کے لیے وقت نہیں ہے، بے پردہ گھومنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. آپ کو معلوم نہیں وہ کون سی لڑکی تھی کہ جس کے دروازے پر رشتہ مانگنے کے لیے مدینے میں ایک حضور کا عاشق گیا تھا. حضور کا ایک عاشق گیا تھا جس نے حضور سے کہا تھا میرے بھائی سنو، اے بیٹھے بیٹھو بیٹھ جاؤ.
لاشیں اٹھی ہوئی عزتوں کی، تمہیں باہر ٹہلنے کی فکر ہے؟ اپنے گھر کی خیر لو بھائی ذرا تھا، ذمہ داریاں نبھاؤ آپ۔ وہ حضور کا عاشق حضور کے سامنے بیٹھا، بولا حضور مدینے میں ایک بڑی حسین لڑکی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑے ہی بلیک رنگ کے تھے، کالے رنگ کے تھے، اور ان کے چہرے پر حبشی نژاد ہونے کا اسٹیکر چسپا تھا۔ بولے حضور میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے جاؤ پیغام لے کے جاؤ۔ جب وہ گئے تو دروازے پر دستک دی تو اندر سے جو لڑکی کے باپ حضور کے غلام سے نکل کے آ گئے۔ بولے کیا بات ہے؟ بولے وہ ایک پیغام لے کے آیا ہو، مجھے اندر آنے دے۔ بولے کوئی بات نہیں، اندر آ جاؤ۔ جب اندر لے کے گئے تو بولے کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے پتا کیا ہے تمہاری لڑکی بڑی خوبصورت ہے، اس سے شادی کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ تو لڑکی کے باپ جو حضور کے غلام تھے بولے یہ بتاؤ کہ کس کے ساتھ میری بیٹی کا رشتہ ہوگا؟ وہ لڑکا کون سا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میں ہی ہوں، میں اپنا ہی رشتہ لے کے آیا ہوں۔ وہ حضور کے غلام تھے، جب دیکھا کہ سامنے بلیک رنگ کا ایک نوجوان میری حسین لڑکی سے رشتے کی بات کر رہا ہے تو وہ ناراض ہو گئے۔ اب تمثیلی زبان میں یہ کہا جائے کہ وہ ضرور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ تجھے شرم نہیں آتی میری حسین لڑکی سے رشتہ مانگتے ہوئے؟ تو نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا؟ تو چلا آیا میرے گھر پہ، باہر نکلو میرے گھر سے، کیسا مذاق کرتے ہو؟ جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے جملہ کہا مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ کاش کوئی سبحان اللہ کہہ دیتا ہے۔ زمین پر گیا، چٹائی پر بیٹھے ہوئے، آپ پہلے آسمان پہ بیٹھنے کا احساس پیدا کریں۔ حضور کی مجلس ہے، وہ کہتے ہیں مجھے آواز دے، مجھے حضور نے بھیجا۔ جب حضور کا نام سنا تو صحابی تو ڈہل گئے۔ بولے آپ جائیں میرے گھر سے، اس ٹاپک پر میں حضور سے بات کروں گا، آپ میرے گھر سے جائیں۔ جیسے وہ نکل کے باہر آئے، میری بہنوں سن لو، چند دن کی زندگی ہے، کاکروچ سے، چھپکلی سے اور بڑی بڑی مکھیوں سے تم ڈر جاتی ہو، اور اگر یہ مزاج بدلا تو تمہاری قبر میں کیا ہوگا؟ جہاں سانپ بچھو انتظار کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری بھی حالت بگڑ ہوگی، لیکن ابھی ٹاپک تم ہو، تمہارا کردار ہے۔ جیسے وہ باہر نکلے، اس صحابی کی بیٹی جو آنگن میں تھی وہ نکل کے باہر آ گئی برآمدے میں۔ ابو کیا بات ہے، کیوں ناراض ہے، کون آیا تھا؟ تو لڑکی کے باپ نے کہا پتہ نہیں کہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں۔ کہا بات کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک لڑکا آیا تھا، بالکل کالے رنگ کا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے آپ کی لڑکی سے شادی کرنا ہے۔ تو میں ناراض ہو گیا، اپنا چہرہ کبھی آئینے میں دیکھا ہے، کالا رنگ کا تو وجود رکھتا ہے، اور تو اس وقت میرے سامنے میری حسین لڑکی سے شادی کر رہا ہے۔ تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ مجھے حضور نے بھیجا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس ٹاپک پر میں حضور سے بات کروں گا۔ وہ لڑکا جا رہا ہے، لڑکی نے جملہ کہا تھا ابو اسے واپس بلا لیجیے۔ کیا کہا اسے؟ واپس بلا لیجیے۔ کہا کیوں؟ کہا اب یہ نہ دیکھو کہ آنے والا کیسا ہے، یہ دیکھو بھیجنے والا کون ہے۔ اب یہ نہ دیکھو کہ آنے والا کیسا ہے، یہ دیکھو کہ بھیجنے والا کون ہے۔ ابو میرا رشتہ اسی سے ہوگا، اللہ میرا رشتہ اسی بلیک مین سے، اسی کالے سے ہوگا۔ اور سنیے ابو، جب میری اس سے شادی ہوگی، میری بہنوں سن لو، چند دن کی بات ہے، سارے حسن کے تیور اتر جائیں گے اور قبر کے کیڑے مکوڑوں کی ہم غذا بن جائیں گے۔ سنو میری ماں، میری بہنوں، تمہاری کوکھ میں حضور کی امت موجود ہے، تمہارے دامن میں درود پڑھنے والی امت تڑپ رہی ہے، اور آج رویہ ہماری بے پردگی کا اسلام کی روح کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے اسے بلا لو، مجھے شادی اسی کے ساتھ کرنی ہے، اور اگر ابو میری شادی اس کے ساتھ ہوگی، میں اس بلیک رنگ کے انسان کے ساتھ جب میں کہیں سفر پہ جاؤں گی، میری سہیلیاں پوچھیں گی اے فلاں یہ کالے رنگ کا مرد تیرے قریب کون ہے، تو میں کہوں گی یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا شوہر ہے۔ تو وہ لڑکیاں ہنسیں گی کتنی حسین لڑکی تو، اور کتنا بلیک میں، تجھے شوہر ہسبینڈ ملا ہے، شوہر ملا ہے، زوج ملا ہے۔ زوج بولتے ہیں شوہر کو، زوجے کے مقابل میں۔ تو وہ کہتی ہے لڑکیاں مذاق اڑائیں گی، تب میں ان لڑکیوں سے کہوں گی کہ تمہارا رشتہ تمہارے ماموں نے کروایا، تمہارا رشتہ تمہارے پھوپھا نے کروایا، تمہارا رشتہ تمہارے باپ نے کروایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا رشتہ رسول پاک نے کروایا، میرا رشتہ رسول پاک نے کروایا۔ میں انہیں نہیں حضور کو دیکھتی ہوں، حضور کے فیصلے کو میں تسلیم کرتی ہوں۔ خدا کی قسم کیا بات ہے، آج مسلم لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں، ان کی حالات کو تبدیل ہو رہے ہیں۔
रोजाना सैकड़ों फाइलें यूपी हुकूमत के ऑफिसों में पहुंच रही हैं इनकी बेपर्दगी की। कहीं आगरा से खबर आई है, कहीं कौशाम्बी जिले से खबर आ रही है, कहीं फतेहपुर से खबर आ रही है। मैं अपनी मर्जी से किसी गैर मुस्लिम शख्स के साथ शादी करना चाहती हूँ। क्या कभी तूने देखी है हुजूर की पाकीज़ा शरीयत? तुझे क्या नहीं भाया हुजूर की तालीम में? तुझे कौन सी कमी नजर आई है हुजूर की तालीम में? सुन मेरी बहन, आखिरी बात बता रहा हूं, मुझे घर जाना है। आपको आपका मजहब अपने दामन में लेना चाहता है। बानिए इस्लाम तेरी बख्शिश की दुआ करके गए हैं, तू कहां जा रही है? गैर मुस्लिमों के घरों में जा रही है, जहां पत्थरों को खुदा कहा जाता है, जहां हुजूर की तौहीन की जाती है, जहां पूरी जिंदगी कुरान से नफरत की तालीम दी जाती है। उस घर को छोड़ मत। गरीब है तो क्या हुआ, वो घर छप्पर है तो क्या हुआ, उस घर में दरूद पढ़ने वाले लोग पाए जाते हैं। भीख मांगने वाला तेरा शोहर है तो क्या हुआ, कम से कम हुजूर की नाते तो पड़ता है। जब लोग गौस आज़म की मजलिस कराते हैं तो जमीन पर बैठ के नारे तो लगाता है। ये न देख उसके पास पैसे है कि नहीं, ये देख उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है कि नहीं। तुझे कौन सी कमी लगी इस्लाम मजहब में? क्या तुझे फायदा लगा इस्लाम मजहब में? कहां तू नफ्स पा लिया इस्लाम मजहब में? क्या इस्लाम की फाइल के कमजोर पहलू तूने देखा? तुझे नहीं मालूम है, एक मुहद्दिस है मदीने शरीफ के, मदीने शरीफ से मक्के शरीफ गए। मक्के में गए तो एक साहब का इंतकाल हो गया। उनके जनाजे को लेकर के माला कब्रिस्तान में आए। वो कहते हैं जब उस कब्रिस्तान में उन्हें दफन करने की नौबत आई तो तब एक कब्र में कई के मुर्दे दफन होते थे, खाने बनाए जाते थे दाएं बाएं, कब्र चौड़ी होती थी, उसमें उन्हें दफन किया गया। मैं 5 महीने वो कहते हैं मक्के शरीफ में था। फिर एक जनाजा मैं शिरकत करने के लिए उस जनाजे के साथ था। मेरे साथ लंदन के लोग थे, अल्लामा शहादत साहब बैठे थे और सिर साहब बैठे थे, ये बगदादी लोग बैठे थे। देखिए भाई, वो मुहद्दिस कहते हैं मैं उस 5 महीने के बाद फिर एक जनाजे को हाथ कांटा देने के लिए गया माला कब्रिस्तान। जब गया तो सूए इत्तेफाक उसको भी उसी कब्र में दफन किया गया जिसमें 5 महीना पहले एक मक्के में रहने वाले हाजी को दफन किया गया। लेकिन कयामत आ गई जब उसकी कब्र को खोला गया तो जब उसके एक खाने में उस मुर्दे को दफन करने के लिए लोग लेके आए तो उसके नीचे 5 महीना पहले जिस हाजी को दफन किया गया था, जिसमें मैं शरीक के जनाजे में, चीख निकल गई। क्या देखा, उस खाने से, उस अलमारी से हाजी साहब का जनाजा गायब है। उस अलमारी में एक लाश रखी हुई है जिस लाश पर लंदन के एक कब्रिस्तान की मोहर लगी थी। दिल से सुन ले, मुझे वापसी पर आज पत्थर की बारिश के साथ रुखसत कीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इन माँ बहनों के किरदार को संभालिएगा। वो कहते हैं मैं दंग रह गया, जनाजे में शिरकत करने वाले चीख पड़े, अरे ये क्या मामला है? तो लोगों ने कहा कि 5 महीना पहले इसमें एक हाजी को दफन किया गया था, इस खाने में रखा गया था। इस खाने में एक अंग्रेज मुल्क लंदन की एक लड़की एक का नाम लिखा हुआ है और ये वहां कब्रिस्तान की मोहर लगी हुई है। जरा इसका चेहरा तो खोल के देखो, इसमें कौन है? वो कहते हैं मेरे साथ कुछ हाजी लंदन के भी थे जो माला कब्रिस्तान में खड़े थे। जब जनाजा खोलने वाले उसके चेहरे को हटाते हैं तो चीख निकल गई। उस जनाजे में एक लड़की की लाश लिपटी हुई थी। लड़की के चेहरे से हुजूर का नूर, हुजूर की मोहब्बत का नूर, हुजूर की नूरानियत और रूहानियत का नूर चमक रहा था। लोग दंग रहे थे। अजीब बात है, 5 महीना पहले इस अलमारी में मक्के के हाजी को दफन किया गया था और 5 महीने के बाद इस अलमारी से एक अंग्रेज लंदन की जमीन पर मरने वाली लड़की की लाश नजर आ रही है। वो जो हाजी साहब कहते हैं, मुहद्दिस कहते हैं, मेरे करीब में कुछ लंदन के हाजी थे, वो दंग रह गए। वो चीख मार के बोले इस लड़की को मैं पहचानता हूँ। लोगों ने कहा ये कौन है? तो बोले कि ये हमारे मुल्क की लड़की है, लंदन में इसने 2 साल पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह, जरा हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो काम आएगा उसका नाम ले, जोर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। वो कहते हैं उन लोगों ने कहा कि 2 साल पहले इसने कलमा पढ़ लिया था। इसके कलमा पढ़ने की दास्तान बड़ी फैली हुई थी, बड़ा शोहरा था, बड़ा दबाव था, बड़े हंगामे थे इसके कलमा पढ़ने की वजह से। तो मुहद्दिस मदीना कहते हैं मैंने कहा तुम पता करो लंदन में ये लड़की जिंदा है कि मर गई। क्यों भाई? जिस अलमारी में ये लड़की लाई गई है, इस अलमारी में रहने वाला हाजी किधर गया? और ये लड़की अगर लंदन की है तो वहां जिंदा है कि मुर्दा? पता किया तो पता चला 2 महीना पहले उसका इंतकाल हो गया।
تو پتا کیا گیا وہ کس قبرستان میں اس کو دفن کیا گیا، فلاں قبرستان میں، پتا کرو اس کے تابوت، اس کا تابوت نمبر کیا ہے۔ جب اس کے تابوت نمبر کو لیا گیا، وہ محدث مدینہ کہتے ہیں، میں نے کہا اس کی قبر کو کھولو، تابوت کو کھول کے دیکھو، جب اس تابوت کی لڑکی یہاں ہے تو پھر یہاں کا حاجی کدھر گیا، مکے کرنے والا حاجی کدھر گیا؟ جب اس تابوت کو کھولا گیا، لندن میں خدا کی قسم چیخ مار کے لوگ تڑپ گئے، اس تابوت میں وہ لڑکی غائب تھی، مکے کے حاجی کی لاش لندن کی قبرستان کے تابوت میں نظر آئی۔ لوگ تنگ رہ گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا تابوت بند کر دو، اسے دفن کر دو۔ بات سمجھ میں آ گئی، لندن کی لڑکی مکے آ گئی، مکے کا حاجی لندن دے دیا۔ سمجھ گیا؟ اب وہ حاجی کہتے ہیں میں اس حاجی کے گھر گیا جس کا جنازہ میں نے 5 مہینے پہلے پڑھا تھا، جس کی لاش ٹرانسفر ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں اس کے گھر گیا، اس کی بیوی سے میں نے بات کی، میں نے کہا تیرا شوہر بولے 5 مہینہ پہلے انتقال کر گیا ہے۔ میں نے کہا یہ بتا کہ تیرے شوہر میں خرابی کیا تھی؟ اس نے کہا کیوں؟ تو میں نے پوری بات بتائی کہ تیرے شوہر کی لاش ٹرانسفر ہو گئی، تیرا شوہر یہاں سے اٹھا کے لندن بھیج دیا گیا ہے، لندن کی لڑکی کو مکے بلا دیا گیا۔ اس لڑکی نے کہا سنیں میری بہنوں، سنیں، لوگ قرآن کی تلاوت پسند نہیں کرتے، نمازوں سے انرجی ہو گئی ہے اور اذانوں سے انہیں انرجی ہو گئی ہے، اسلام مذہب سے دور ہو رہی لڑکیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہاں جائے گا یہ سجا بھی بلا میرے وہاں؟ اللہ اکبر۔ وہ حاجی کی بیوی کہتی میرے شوہر میں کوئی خرابی نہیں تھی، ایک خرابی تھی، وہ سن لیجیے۔ کہا وہ کیا؟ صحیح صاحب، وہ رو کے بولی حاجی صاحب میرے شوہر میں ایک خرابی تھی، کعبے سے محبت کرتا تھا اور نمازیں پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، لیکن اس میرے شوہر میں ایک خرابی تھی، گرمی ہو یا بارش کے دن ہو یا سردی کے دن ہو، جب اسے نہانے کی نوبت آتی تھی تو سب سے پہلے بیٹھتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا مجھے اسلام مذہب بہت پیارا ہے، اسلام کا ہر اصول بڑا پیارا ہے، اسلام کے سارے سسٹم سے مجھے محبت سے میرے دل میں سموئے ہوئے ہیں، لیکن مجھے اسلام میں ایک چیز نہیں اچھی لگتی، مجھے مدینے والے کا ایک قانون پیارا نہیں ہے، مجھے قرآن کا ایک اصول مجھے متاثر نہیں کرتا۔ میں نے کہا کیا؟ تو بیٹھ کے کہتا تھا مجھے نہانا بہت تکلیف دیتا ہے، مجھے نہانے سے بڑی انرجی ہوتی ہے، اسلام کہتا ہے نہانا ضروری ہے اور مجھے نہانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اسلام سے اچھا عیسائیوں کا مذہب ہے جو پورے مہینے نہاتے نہیں ہیں اور ان کا مذہب ان کو پھر بھی قبول کیے رہتا ہے۔ اسلام سے اچھا عیسائیوں کا مذہب ہے، اسلام سے اچھا عیسائیوں کا مذہب ہے۔ وہ لڑکی کہتی تھی میرے شوہر ایسا مت کہو، اگر یہ نہانا اچھا سسٹم نہیں ہوتا تو مدینے والے آقا اسے لاگو نہیں کرتے، یہ پیارا مذہب سسٹم نہ ہوتا تو حضور سے قانون نہ بناتے، ایسا مت کہو۔ جب بھی وہ نہاتا تو سب سے پہلے اسلام کو کوستا تھا، اسلام کو گالیاں دیتا تھا، بانی اسلام کے اس آئین کا مذاق اڑاتا تھا۔ تو وہ عظیم محدث کہتے ہیں میرے دل سے عجیب و غریب آواز آئی، میں کھڑا ہو گیا، میں نے توبہ کیا اور توبہ کرنے کے بعد اس عورت سے میں نے کہا اے عورت تیرے شوہر کے اندر یہ جو خرابی تھی اسی کا نتیجہ ہے، دفن کیا گیا مانا قبرستان مکے شریف میں، فرشتوں نے اس کی لاش کو اٹھا کے لندن بھیج دیا، لندن میں حضور پر درود پڑھنے والی لڑکی کو لندن سے نکال کر کے مکے شریف میں۔ اللہ اکبر، جس کو اسلام کا ایک اصول پسند نہ آیا اسے حضور کے شہر میں جگہ نہ ملی، جس کو حضور کی امت پسند نہ آئے گی جن لڑکیوں کو اسے جنت میں کیسے چلے گی؟ میری بات سمجھ؟ دعا کرو اسلام کے سسٹم پر لڑکیوں کو عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دو محبت کے ساتھ۔ بہت ساری باتیں میں اس حوالے سے کرتا، میں علامہ شہادت نظامی صاحب کی اللہ سے گزارش کروں گا آپ اس ٹاپک کو ضرور کھولیں گا، باتیں بہت ساری انشاءاللہ کسی نہ کسی موقع پر آپ سنتے رہیں گے اور شہبازیہ چینل کے ذریعے سے میرے بھائی کے چینل کے ذریعے سے دیکھتے سنتے رہیے گا۔ دعا کرو کہ بہن بیٹیوں کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا ہو جائے، اسلام کی محبت پیدا ہو جائے، حضور کی آل کی محبت پیدا ہو جائے۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں حضرت علامہ شہادت نظامی صاحب اللہ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ بڑی پیاری آنکھیں، جن آنکھوں نے حضور کے چہرے دیکھے ہوں، جن آنکھوں نے حضور کے جلوے دیکھے ہوں، جن آنکھوں نے گنبد خضرا بھی دیکھا ہے، جن آنکھوں نے صاحب گنبد خضرا کو بھی دیکھا ہے، جن آنکھوں نے کعبے کا بھی طواف کیا ہے، جن آنکھوں نے عرض کربلا کو بھی دیکھا ہے، جن آنکھوں نے مولا کائنات کے دربار کو بھی دیکھا ہے، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جن آنکھوں نے غوث اعظم کے دربار کو بھی دیکھا ہے،
उस अजीम चेहरे के मालिक को मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। बहुत ही नफीस तबीयत के आदमी है और बहुत परहेजगार आदमी है, इनकी बातों से दिल रोशन होता है। मैं अशरफ भाई को, उनके दोस्तों को, कलाम भाई को मुबारकबाद पेश करूंगा कि ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया है। नारों से इस्तकबाल कीजिए, हर चार जानिब से नारे लगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर इजाजत है तो इस नारे को मैं अपने चचा से लगाऊं। चचा खड़े हो जाएं, आप लगाएं नारा माशाअल्लाह, ताकि सबकी आवाज बुलंद हो जाए। शहजादे मौलाए कायनात सैयद अमान मियां साहब किबला मौजूद है, माशाअल्लाह लगाएं नारा। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाएं, दोनों हाथों को उठाएं माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अशरफ भाई बहुत बहुत मुबारक हुआ। नारे रिसालत, फैजाने शोएबुल औलिया, जिंदाबाद, फैजाने शोएबुल औलिया, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। नारे रिसालत। अच्छा अशरफ भाई, कोई उधर नहीं है, कोई नारा लगाने वाला आपकी तरफ, आपका दामन कमजोर है, उस तरफ का आपका पहलू कमजोर है। एक शख्स तो बैलेंस को बराबर रखने के लिए होना चाहिए था, समझ रहे, ताकि कश्ती के दोनों बल्ले मुसाफिरों को लेकर साहिल मुराद तक पहुंच जाए। माशाअल्लाह। वद्दुहा और सूरह रहमान में मौजूद है, जिक्र उनके हर जगह कुरान में मौजूद है, जिक्र उनके हर जगह कुरान में मौजूद है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अपने हाथों को उठाएं, फिर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिक्र उनके हर जगह कुरान में मौजूद है। अरे सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मैं आप मेरे कदम शुरू हूँ, इंशाअल्लाह मैं आपका कदम शुरू हूँ। सुभान अल्लाह। एक कलाम में कहा चले गए, कलाम में